یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، لیبلونکم اللہ، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تبارک و تعالی، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار سے، تنالہ ایدیکم، جس کو تم حاصل کر سکتے ہو اپنے ہاتھوں سے، ورماحکم، اور اپنے نیزوں سے، لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ تبارک و تعالی، من یخافہ، کون ڈرتا ہے مجھ سے، بالغیب، بن دیکھے، فمن اعتدی منکم، جس شخص نے زیادتی کی، فمن اعتدی، جس شخص نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت کے اندر ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، جس شخص نے قتل کیا شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، بدلہ ہے اس کا جو قتل کیا جانوروں میں سے، یحکم بھی، یا فیصلہ کرے اس کا، ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عادل آدمی، ہدیہ، ہدی ہے، بالغ الکعبہ، جو کعبہ تک پہنچنے والی ہے، او کفارہ، یا کفارہ ہے، طعام مسکین، مسکین کا کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، لیذوق وبال امری، تاکہ وہ چکھے اپنے کام کا وبال، عفا اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا، اما سے اس چیز کو جو گزر چکی، ومن عاد، جس شخص نے دوبارہ کیا، فینتقم اللہ من، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتقام لینے والا ہے، واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بالکل حرام تھی، کسی چیز کے کسی صورت کے اندر وہ حلال نہیں ہو سکتی تھی، ان کو بیان کیا تھا، یہ چیزیں تمہارے لیے بالکل حرام ہے، شراب، جوا، بتوں کی پوجا کرنا، قسمت کے تیر آزمانا، یہ بالکل حرام ہے، کبھی بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتے۔ آج کی آیات مبارکت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو وقتی طور پہ حرام ہو جاتی ہے، بعد کے اندر وہ حلال ہو جاتی ہے، حقیقتاً وہ حلال ہوتی ہے، لیکن وقتی طور پر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو نہیں کرنا، تو اس کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان حج یا عمرے کا احرام باندھ دیتا ہے، حج احرام باندھنے کی وجہ سے اس کے لیے کپڑے پہننا، سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہو جاتا ہے، وہ نہیں پہن سکتا، جو سر ننگا کرنا پڑتا ہے، ٹوپی نہیں پہن سکتا، بغیر سر کے نماز، ننگے سر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، شکار نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا احرام کے باندھنے کی وجہ سے۔ یہ پہلے چیزیں ہمارے لیے حلال تھی، اب جب ہم نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں ان چیزوں کا جو وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے۔ جس جگہ سے لوگ احرام باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں میقات۔ مدینہ منورہ کا جو مدینہ منورہ والے جو رہتے تھے، جو وہ حج کا یا عمرے کا احرام باندھتے تھے، ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، مقام ہے مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے کے اوپر، وہاں سے جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں سے احرام باندھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حج یا عمرہ کے لیے گئے تو ذوالحلیفہ سے اپنا احرام باندھ لیا، اور یہاں سے مکہ مکرمہ 300 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ جب وہاں سے احرام باندھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب تم احرام باندھو تو تم شکار نہیں کر سکتے، حلال جانور کا شکار نہیں کر سکتے، پہلے تمہارے لیے حلال تھا کہ اس کا شکار کر سکتے ہو، اب تمہارے لیے احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ جب تم حج یا عمرہ کر کے فارغ نہیں ہو جاتے، احرام نہیں کھولتے، اس وقت تک یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان کے اندر پختہ ہے، کون کمزور ہے، کون مجھ سے ڈرتا ہے، کون نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم تو یہ فرما دیا تھا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، آپ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ احرام باندھ کے ذوالحلیفہ سے چلتے، مکہ کی طرف سفر کرتے، تو راستے کے اندر بہت سارے جانور سامنے آ جاتے، نیل گائے ہو گیا، ہرن ہو گیا، خرگوش ہو گیا، کبوتر ہو گیا، یہ بالکل سامنے آ جاتے۔ صحابہ کرام آپس کے اندر ہنستے بھی، وہ کہتے کہ یہ تو ہم اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں،
لیکن اب تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم اس کا شکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تبارک بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن۔ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ میرا حکم مانتے یا نہیں مانتے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو صحابہ کرام تو سامنے جب چیزیں آ جاتی تھی تو اللہ کا حکم سمجھ کر ڈر جاتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اب ہم نے اس کا شکار نہیں کرنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی چیز کے ساتھ۔ شکار کی وجہ سے تمہیں طاقت ہے، ہمت ہے، تمہارے ہاتھ شکار کو پکڑ سکتے ہیں، نیزے جو ہے تم ان کا مار سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتا ہے لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ مجھ سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ شاہ راہ ہے جو دل سے دماغ تک ہمارے رکھ جاتی ہے، اگر یہ کٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، یہ ہمارے شاہ راہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ذات کا، قدرت کا، علم کا، ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، من یخاف بالغیب، ان لوگوں نے مجھے تو دیکھا نہیں ہے، مجھ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر بار بار امتحان لیتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کر دے کہ شکار نہیں کرنا جب احرام باندھ لو، اس کے بعد بھی اگر کوئی شکار کرے گا، اللہ کے حکم کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ شکار نہیں کر سکتے احرام کے حالت کے اندر۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر شکار کر لیا، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، کسی نے جانور کو قتل کر دیا یا شکار کر لیا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس طرح کا جانور کا شکار کیا، اس جانور کا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر دینا پڑے گا۔ یعنی کسی آدمی نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، جیسے اب حج کا موسم ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو احرام کے اندر اس نے کسی نے شکار کر لیا ہے، ہرن کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ بکری دے گا، نیل گائے کا شکار کیا تو اس کے بدلے میں گائے دے گا، شتر مرغ کا شکار کیا تو اس کے بدلے میں اونٹ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں کسی چیز کا شکار کیا تو اس کی مثل جو بھی جانور ہوگا وہ اللہ کے راستے کے اندر دینا پڑے گا، تب تمہارا حج اور عمرہ قبول ہوگا، یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اگر ایسا جانور کو تیر مارا ہے یا شکار کیا ہے کہ جو اس کا بدلہ نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے، مثال کے چڑیا کو مارا ہے یا کبوتر کو مارا ہے احرام کی حالت کے اندر، اس کا کوئی برابر کا کوئی اور پرندہ نہیں ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ذوا عدل منکم، دو عادل آدمی جو ہوں گے وہ انصاف کریں گے کہ کبوتر کی کیا قیمت بنتی ہے، چڑیا کی کیا قیمت بنتی ہے، جتنی بھی قیمت بڑھنے کی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے شکار کر لیا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ دوسرا جانور خرید کر نہیں دے سکتا، او کفارۃ طعام مساکین، تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ بھی نہیں کر سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، او عدل ذالک صیاما، اس کے برابر روزہ رکھے، یعنی کبوتر کو مارا ہے تو جتنا کبوتر کے پیسے بنتے ہیں تو اس کے دیکھ لے کے آدھا سا بنتا ہے، کتنا بنتا ہے، پھر ایک روزہ اس کے برابر رکھنا پڑے گا۔ لیذوق وبال امری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اس لیے دیا کہ تم کفارہ ادا کرو، جو جانور تم نے قتل کیا اس کے بدلے اور جانور دو، اس وجہ سے دیا تاکہ تم اپنے وبال کا حکم دیکھ کر چکھ لو کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، تم نے پھر ایک کام کیوں کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اس کا تم کفارہ ادا کرو۔ عفا اللہ عما سلف، جب حکم یہ نازل نہیں ہوتا کہ حج کے جب احرام باندھ لو تو تمہارے لیے شکار حرام ہو گیا ہے، جب یہ حکم نازل نہیں ہوتا، اس سے پہلے جن لوگوں نے شکار کیا تھا احرام کی حالت کے اندر، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، ان لوگوں نے شکار کر لیا احرام کی حالت کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو وہ معاف فرما دیا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حرام ہے شکار احرام کی حالت کے اندر۔ ومن عاد فینتقم اللہ من جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ شکار نہیں کرنا، اس کے باوجود بھی شکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے میں اس کا انتقام لوں گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لے سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، وہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، جب بھی چاہے گا اپنا انتقام لے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن چیز کو حلال اللہ تعالیٰ کا ہم ان کو حلال سمجھیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہم ان کو حرام سمجھیں۔